تو آج بات کریں گے دین محمدی اور دین قادری پر۔ کیا شیخ عبدالقادر جیلانی علیہ الرحمہ وہ دین محمدی کے اوپر عمل کرتے تھے یا کوئی اور دین بیان کرتے تھے؟ سب سے پہلے آپ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا یہ کلپ سنیں، اس کے بعد اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ تم یہ کہتے ہو کہ عبدالقادر جیلانی نے کہا ہے کہ قیامت تک جتنے لوگ میرے سلسلے میں مرید ہوں گے میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک انہیں جنت میں نہ لے جاؤں۔ کیا یہ دعویٰ رسول اللہ نے کیا ہے؟ کیا یہ دعویٰ حضرت ابوبکر، عمر، عثمان و علی نے کیا ہے؟ کبھی نہیں۔ تو پھر ہم تو کہتے ہیں یہ تو بہت سافٹ نہ رہا ہے، تم نے تو بزرگوں کو نبی سے بڑھایا ہوا ہے۔ نبی علیہ السلام تو کہہ رہے ہیں اے میری بیٹی فاطمہ میرے مال سے جو لینا لے لیں، صحیح بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، اگر اللہ کے حضور پکڑی گئی تو میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ نبی علیہ السلام تو یہ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ حضرت علی کا بیٹا صحیح بخاری میں آتا ہے کہ پوچھ رہا ہے بتائیں امت میں سب سے افضل کون ہے رسول اللہ کے بعد؟ وہ کہتے ہیں ابوبکر۔ پوچھا اس کے بعد؟ ہاں عمر۔ تو انہوں نے کہا اس کے بعد مجھے خدشہ ہوا کہ حضرت عثمان کا نام لیں گے، تو میں نے کہا اس کے بعد تو آپ ہی ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ میں تو عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان۔ حضرت علی تو اپنے آپ کو عام مسلمان کہہ رہے ہیں، یہ ان کی عارضی تھی۔ ان کے عبدالقادر جیلانی کہتے ہیں کہ تمام اولیاء کی گردن پہ میرا پاؤں ہے، اور یہ قصیدہ غوثیہ میں لکھا ہوا ہے۔ قصیدہ غوثیہ کو شاہ عبدالحق محدث دل بھی کوٹ کر رہے ہیں، سارے صوفیاء کوٹ کر رہے ہیں۔ یہ ذرا فیصلہ کریں کہ مولا علی تو یہ کہیں کہ میں عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں، اور مولا علی کے نام کے اوپر چندے بٹورنے والے، ان کے ساتھ اپنی نسبت کو جوڑ کے تصوف کا پورا فراڈ چلانے والے، اور اس میں بھی ایک ڈومیننٹ پرسنالٹی عبدالقادر جیلانی ان کے نزدیک، وہ یہ جب دعویٰ کرے گا کہ میں تمام اولیاء کی گردن پہ میرا پاؤں ہے، تو اس کے بعد اس کی بزرگی فارغ ہو گئی ہے جو یہ بتا رہے ہیں۔ کیونکہ اللہ کے اولیاء جو ہے وہ عاجزی کرتے ہیں، تکبر نہیں ہوتا ان میں۔ اس سے بڑا کوئی تکبر کا جملہ ہے؟ یہ ذرا فیصلہ کریں عبدالقادر جیلانی کو انہوں نے بچانا ہے کہ نہیں؟ یہ کہتے ہیں نہیں غوث پاک کا دھوبی تھا، اور اس نے کہا مجھے کچھ پتہ نہیں، مجھے کچھ پتہ نہیں، میں غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ اللہ کے بندو بخاری میں تو لکھا ہوا ہے جو یہ کہتا ہے نا مجھے کچھ پتہ نہیں، مجھے کچھ پتہ نہیں، اسے فرشتے گرز مارتے ہیں، تو غوث پاک کا دھوبی تو مر گیا، سیدھی سی بات ہے۔ تو یہ سب کچھ فراڈ ہے جی۔ غوث پاک کا ایک بچہ شاگرد تھا، اس کی ماں ملنے آئی، غوث پاک جو ہے وہ کھا رہے تھے مرغ، اور وہ بچہ دال کے ساتھ روٹی کھا رہا تھا، اور بعد میں انہوں نے مرغ کی ہڈیوں کے اوپر کم بسم اللہ پڑھا تو وہ مرغ دوبارہ سے زندہ ہو گیا، اور انہوں نے اس عورت کو کہا کہ جب تیرا بیٹا اس لیول پہ پہنچے گا تو اس وقت پھر وہ مرغ کھا لے۔ یہ غوث پاک کیا رسول اللہ کے طریقے پہ تھے؟ نبی علیہ السلام تو اگر صحابہ نے ایک پتھر باندھا ہوا ہے وہ 2 پتھر باندھتے تھے۔ نبی علیہ السلام تو خود بھوکے رہ کے اپنے صحابہ کو کھلاتے تھے۔ عبدالقادر جیلانی جو ہیں ان کے، وہ چھوٹے بچوں کے سامنے بیٹھ کے ککڑ پھاڑ رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ تم جو یہ اتنی بڑی بڑی مہنگی گاڑیوں میں پھرتے ہو، بالکل تم عبدالقادر جیلانی کے طریقے پہ ہو۔ انہوں نے خود اپنے بزرگوں کو مشکوک کر دیا ہے۔ بھئی ہم تو یہ پوچھیں گے نا کہ یہ کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں عبدالقادر جیلانی کا ایک مرید تھا، اس نے قبلہ رخ ٹوٹی نہیں رکھی ہوئی تھی لوٹے کی، تو نگاہ مار کے انہوں نے جلا کے اسے راکھ کر دیا، وہیں پہ مارا گیا۔ بعد میں لوٹے کی طرف دیکھا، لوٹا سیدھا ہو گیا۔ بھئی نبی علیہ السلام کا خادم، بخاری مسلم میں انس بن مالک کہنے ہیں 10 سال میں نے حضور کو وضو کروایا، حضور نے مجھے کبھی نہیں ڈانٹا، مجھے کام کے لیے بھیجتے میں بچوں میں کھیلتا تھا، کبھی نہیں حضور نے کہا تو نے یہ کیوں کیا کیوں نہیں کیا۔ اور عبدالقادر جیلانی ایک دفعہ لوٹے کی ٹوٹی قبلہ رخ نہیں ہے، اس مرید کو جلا کے راکھ کر دیا۔ یہ عبدالقادر جیلانی کیا رسول اللہ کا ماننے والا تھا یا فرعون، حامان، ان لوگوں کا ماننے والا تھا؟ انہوں نے جو عبدالقادر جیلانی کا تعارف کروایا، میرے بھائی مجھے کوئی کہنے میں آر نہیں ہے کہ مجھے تو اس بندے کی قیامت الدین بخشش بھی ناممکن نظر آ رہی ہے جو انہوں نے عبدالقادر جیلانی کا تعارف کروایا۔ ان ساری بوگیوں سے یہ دستبردار ہوں لیکن نہیں ہو سکتے، ان کے سارے بزرگوں نے یہ تو ناظرین، آپ نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا یہ کلپ سن لیا، تو آپ کیا کہنا چاہیں گے شیخ عبدالقادر جیلانی علیہ الرحمہ کے بارے میں؟ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کمنٹس باکس کے اندر اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔